الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مسلمان تاجر کے لیے اسلام نے تجارت کے کچھ آداب سکھائے ہیں جن کی اسے رعایت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص تجارت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ تجارت کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل سیکھ لے تاکہ کسی حرام میں نہ پڑ جائے۔ ہمارے اسلام میں تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے ہم کو حلال حرام کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی شریعت میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تجارت جب کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کے معاملے میں اسے سیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی میں یہ روایت آئی ہے کہ جب آپ بازار میں جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ہمارے بازار میں خرید و فروخت کا معاملہ وہی کرے گا جسے دین کی سمجھ حاصل ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کس طرح کے معاملات درست ہیں، اسی کو خرید و فروخت کرنا چاہیے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے تجارت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک تاجر دھوکہ دھڑی سے اور فریب دہی سے اجتناب کرے، جو بھی صورت ہو، دھوکہ دینے کی جو بھی شکل ہو، ہر طرح کی شکلوں سے، دھوکہ دینے کی شکلوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دھڑی کرے، جو فریب کرے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اگر آپ کو اس کا سبب ورود معلوم ہو جائے تو آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہوا یوں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ بھیگ گیا، اوپر سے غلہ سوکھا ہوا تھا، اندر سے گیلا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا غلہ ہٹا کے کہا کہ غلہ والے یہ کیا ہے؟ اوپر تم نے سوکھا غلہ رکھا ہے، نیچے گیلا ہے، تر ہے، نم ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات کو بارش ہوئی ہے اس لیے وجہ سے بھیگ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر اس تر کو اوپر واضح کیوں نہیں رکھتا کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے ہی معلوم کر لے کہ یہ بھیگا ہوا ہے؟ تو تم نے اوپر سوکھا رکھا ہے، اندر بھیگا رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دہی کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان دھوکہ دہی نہیں کرتا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو یہ رہا تجارت کا ایک اہم ادب کہ آدمی دھوکہ دہی نہ کرے، فریب دہی نہ کرے۔ اسی طرح سے تجارت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ بہت زیادہ قسمیں نہ کھائے، اگرچہ وہ قسم کھانے میں سچا ہو، اس لیے کہ قسم کی حفاظت کرنی چاہیے، قسم کو اہمیت دینی چاہیے۔ جب ایک آدمی قسم کا عادی ہو جائے گا، بات بات پر قسم کھائے گا، تو وہ شخص جھوٹی بات پر بھی قسم کھا لے گا۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کی قسم ایک عظیم چیز ہے، اور بازار جیسی جگہ میں اور بات بات پر اللہ کی قسم کھانا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خرید و فروخت کرتے ہوئے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچاؤ۔ کثرۃ الحلف فی البیع، بیع میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإنہ ینفق ثم ینحق ثم یمحق، اس لیے کہ اس سے آپ کی تجارت بڑھ تو جائے گی، تجارت کو فروغ تو مل جائے گا، لیکن برکت مٹ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت میں برکت ہو، نفع ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو، تو پھر آپ کو بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے تجارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی تجارت میں لگ کر اس طرح مشغول نہ ہو جائے
کہ دین کی اہم باتوں کو بھی وہ بھول جائے، صلاۃ میں غفلت کرنے لگے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں غفلت کرنے لگے، صلہ رحمی میں اور رشتوں کو جوڑنے میں غفلت کرنے لگے، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں غفلت کرنے لگے۔ اسی طرح سے اللہ کا جو حق ہے اس کی تجارت میں، خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس میں غفلت کرنے لگے، تو ایک مسلمان تاجر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان تاجر کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تجارت میں اپنی اچھی نیت رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اگر آپ تجارت کرتے ہوئے اچھی نیت رکھیں گے تو آپ کو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ آپ تجارت کرتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ میں تجارت کروں گا، اس کے ذریعے سے رزق حلال کماؤں گا، اس کے ذریعے سے دوسروں کے ہاتھوں میں کیا ہے اس کی طرف میری نظر نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچاؤں گا، اور میں اس طرح سے کمانے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ تجارت کرتے ہوئے میں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کروں گا، اور بعد میں بھی ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں ان کے لیے سہولت کروں گا۔ جو لوگوں کی ضرورت ہے میں تجارت کے ذریعے سے وہ سامان اور وہ ضرورت کی چیز ان تک پہنچاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے میں رزق حلال پاؤں گا۔ تو یہ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے تجارت کے آداب میں سے یہ چیز بھی ہے کہ آدمی کسب حلال کی نیت رکھے کہ مجھے اپنی تجارت کے ذریعے وہ حلال رزق کمانا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو رزق آئے گا وہ بھی رزق حلال ہوگا۔ تو رزق حلال کا ارادہ ہونا چاہیے، اور حرام کمائی سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے، یہ اس کا قصد و ارادہ ہو۔ حرام ہی سے صرف ایک مسلمان تاجر صرف حرام ہی سے نہ بچے، بلکہ جن چیزوں میں حرام کا شبہ آ جائے ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جب شبہات کے قریب جاتا ہے تو پھر اسے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کراع یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، کہ جو شخص شبہات میں پڑنے لگتا ہے اس کے حرام میں پڑنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، جیسے ایک چرواہا کسی کھیت کے کنارے جس کھیت میں اس کے جانوروں کو جانا منع ہے، اگر وہاں مڈیر تک پہنچ گیا چراتے چراتے تو قریب ہے کہ وہ کھیت کے اندر بھی اس کے جانور داخل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جو شخص شبہات پر چلنے لگتا ہے تو حرام میں پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان تاجر کو حرام ہی نہیں بلکہ جو مشتبہ امور ہوں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان تاجر کو اپنے گراہکوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اچھا اخلاق یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ آپ سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرتے تھے، چنانچہ آپ گراہکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں ان سے بات کریں اور اچھے انداز میں ان کا استقبال کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنائیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس کی وجہ سے انہیں کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے، اور ایک جو عادی کمائی ہے اس سے بڑھ کر بہت زیادہ آپ نفع نہ کمائیں۔ اور یہ سب کرتے ہوئے آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ میں اچھے اخلاق سے معاملہ کروں گا تو سارے گراہک میرے ہو جائیں گے، میرے پاس بڑھ بڑھ کے لوگ آئیں گے۔ صرف یہ نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نیت ہو کہ جب میں اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کروں گا تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس سے میرا رب راضی ہوگا اور گراہک تو راضی ہی ہوں گے۔ میں اپنے رب کے رضا کے لیے کر رہا ہوں اور باقی فوائد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان تاجر کو اپنے گراہکوں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انہیں جھوٹ بول کر کے فریب میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی سامان کی قیمت کے معاملے میں جھوٹ بولنا چاہیے، اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر کے سامان کے فوائد اور سامان کی خوبیاں اپنی طرف سے جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ ہمدردی کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی گراہک آپ سے سامان کے بارے میں کسی طرح کی وضاحت چاہے، کچھ پوچھنا چاہے، اس کی کوالٹی کے بارے میں کچھ جاننا چاہے تو آپ اسے بتائیں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مخصوص قسم کی کوئی مخصوص نوعیت کا سامان آپ سے طلب کر رہا ہو اور وہ سامان آپ کے پاس نہ ہو، اور تو ایسی صورت میں آپ کے پاس جو موجود سامان ہے آپ دعویٰ کریں کہ میرے پاس جو موجود ہے وہی زیادہ اچھا ہے، اسی کی کوالٹی بہتر ہے، اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کا سامان بک جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر واقعی میں آپ کے پاس اچھی چیز ہے تو سچ اسے بتائیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہایت صاف طور پر کہہ دیجئے کہ آپ جس سامان کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ کہیں اور سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر وہ معاملہ کریں جس میں گراہکوں کا بھلا ہے، گراہکوں کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا بھلا ہے، مسلمانوں کا نفع ہے، انہیں وہ بیان کر دیں، انہیں وہ بتا دیں۔ اور اسی طرح سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو معاملہ خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یقیناً ایک شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ جب وہ کسی دکان پہ جائے تو اس سے دکان پہ بیٹھا ہوا تاجر اس سے اچھا معاملہ کرے اور اس کو صحیح باتیں بتائے اور اس کو صحیح سامان دے، تو جس طرح آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو ساری زندگی تاجر ہیں، کبھی آپ گراہک بن کے کچھ خریدنے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف انداز میں مربوط کر رکھا ہے، تو اگر آپ کسی موقع پر تاجر ہیں تو کسی موقع پر آپ گراہک بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ وہ معاملہ کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ یہ سارے معاملات چاہے براہ راست آپ سامنے دو بدو فیس ٹو فیس کریں، یا اسی طرح سے جب ایڈورٹائز وغیرہ کریں، اعلانات کریں، اشتہارات دیں، تو اس میں بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ بھی نصیحت اور خیر خواہی کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مسلمان تاجر کو وہی چیزیں بیچنا چاہیے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے، جس میں لوگوں کا نفع ہے، جس میں لوگوں کے صحت کی بربادی نہیں ہے، جس میں لوگوں کے مال کی بربادی نہیں ہے، جس میں لوگوں کے عقل کی بربادی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ایک مسلمان تاجر کو بچنا چاہیے، ان چیزوں کے بیچنے سے جس میں لوگوں کے لیے دین کا نقصان ہے، لوگوں کی دنیا کا نقصان ہے، یا جو بے فائدہ چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کی تجارت کرنے سے ایک مسلمان تاجر کو بچنا چاہیے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بڑی خوبصورت بات جو کسی عالم نے کہی ہے وہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسلمان عالم نے کہا کہ تاجر میں 4 لفظ ہے، ایک تا ہے، ایک الف ہے، ایک جیم ہے اور ایک را ہے۔ تا کا مطلب تقوی ہوتا ہے کہ ایک تاجر کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے الف ہے امانت کا کہ ایک تاجر کو امانت دار ہونا چاہیے، بے ایمانی اور امانت کی خلاف ورزی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جیم ہے کہ جسور اور جرأت مند ہونا چاہیے ایک تاجر کو، ایک تاجر کو جو ہے جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے اندر بزدلی اور بیجا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور راہ ہے رحمت کی کہ ایک تاجر کو رحم دل ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 اوصاف ہیں، تقوی ہو، امانت ہو، جرأت ہو اور رحمت ہو۔ یہ ایک تاجر کے اندر ہو جائے تو وہ مسلمان تاجر کہلائے گا۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان تاجر جب ایسا بن جائے گا تو وہ صرف ایک مسلمان تاجر نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ تاریخ اسلام پڑھیں کہ کیسے کیسے کن کن ممالک میں تاجروں کے ذریعے دین پہنچا۔ جب وہاں کے باشندوں نے
مسلمان تاجروں کی امانت دیکھی، ان کی سچائی دیکھی، ان کا طرز عمل دیکھا، ان کا رویہ دیکھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تاجر جس دین پہ ہیں وہ دین تو ایسا ہے جسے ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ پورا کا پورا علاقہ اور تمام کی تمام بستیاں مسلمان تاجروں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئیں، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ تو آپ جب اچھے تاجر بن جاتے ہیں، آپ جب قدوہ اور نمونہ بن جاتے ہیں، تو آپ داعی اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ کے اسلام کو، اللہ کے صحیح دین اور شریعت کو فروغ ملتا ہے، اور وہ جو ہے سربلند ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ذریعے سے اسلام کی سربلندی کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ کریں، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی جنت مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔